اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم اور ویلکم بیک۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نثر اور شاعری کے فرق پہ بات کی، اور اسی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ اشعار کی تشریح کے موضوع پر ہوگا۔ تو حسب وعدہ آج پھر حاضر ہوں، اور آج ہم بات کریں گے شعر کی تشریح کیسے کی جائے۔ تو آئیے آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ شعر کی تشریح کرتے ہوئے عمومی طور پر جو دو تین پوائنٹس ہم پیش نظر رکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ شعر کس کا ہے، شعر میں کیا بات کی گئی، شعر میں بیان کردہ بات کا مقصد کیا تھا، بات کیوں کی گئی، اور شعر میں جو بات کی گئی وہ کیسے کی گئی، کس انداز میں کی گئی۔ اب جو پہلا نقطہ ہے کہ شعر کس کا ہے، اس پہ حالانکہ آپ پہلے بات کر بھی چکے ہوں گے۔ نظم کا عنوان آپ نے لکھا ہوگا، شاعر کا نام لکھا ہوگا، یا غزل کا شعر ہے تو آپ نے وہاں غزل کے شاعر کا نام لکھا ہوگا، اس کے بعد آپ نے تشریح شروع کی ہوگی۔ پھر بھی آپ کی تشریح کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ یوں ہونا چاہیے کہ تشریح طلب شعر فلاں شاعر کی فلاں نظم سے لیا گیا ہے۔ فرض کیجئے حمد سے شعر ہے، سال اول کی حمد سے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ تو شاعر کے اسلوب پہ تھوڑی بات کر دیں۔ امیر مینائی صاحب کی وہ نظم ہے، تو پہلا جو جملہ لکھا ہے کہ تشریح طلب شعر امیر مینائی کی نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ آپ ایک قادر الکلام شاعر ہیں، اور ان کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ دو تین جملے لکھنے کے بعد آپ شعر کے دوسرے حصے کی طرف آ جائیں گے، جس میں ہم شعر کا مفہوم بیان کریں گے۔ یہ جو پوائنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے نا کہ شعر میں کیا بات کی گئی، یوں سمجھیے یہ آپ کی تشریح کا دوسرا پیراگراف ہے۔ نیا پیراگراف بنا کے آپ نے بات شروع کرنی ہے۔ اگر شعر کا مفہوم ایک یا دو جملوں میں ہی سمٹ جائے تو پھر تو آپ پیراگراف نیا نہ بنائیں، بلکہ اس کو تیسرے حصے کے ساتھ ہی جوڑ دیں جو اس تشریح کا مرکزی حصہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی 3-4 جملوں تک اس کا مفہوم بن جاتا ہے تو پھر اس کو آپ پیراگراف بھی نہ بنا سکتے۔ جیسے ابھی ہم نے پہلے وہ شعر پڑھا نا، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اب شعر کا مفہوم تو صرف اتنا ہی بنتا ہے نا کہ اے اللہ تیری ذات ہر جگہ موجود ہے، تیری ذات کے سوا کوئی موجود نہیں۔ تو اس کو آپ تشریح کے مرکزی حصے کے ساتھ ہی جوڑ سکتے ہیں، جو یہ آپ کے سامنے ابھی آیا نا کہ شعر میں بیان کردہ بات کیوں کی گئی۔ اب اس مفہوم کو اس کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ اب کیوں کی گئی، جو بات کیوں کی گئی، یہ سوال ہم اپنے آپ سے کر رہے ہیں کہ اب ہم نے جب اس شعر کے اندر بیان کردہ بات کو ڈسکس کرنا ہے تو اپنے سامنے یہ سوال رکھنا ہے بھئی شاعر کے سامنے یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تو حمد کا شعر ہے نا، تو ظاہر ہے کہ ہم یہاں اس تناظر میں بات کر لیں گے بھئی شاعر کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ پہلو ہے کہ پوری کائنات پر اللہ کی ذات محیط ہے۔ اس کائنات کا کوئی ایک کونا، کوئی ایک ذرہ، کوئی ایک حصہ بھی اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اب اس بات کو بیان کرنے کے لیے شاعر نے یہ مضمون باندھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے، اس کو کوئی تاریخی پس منظر ہو سکتا ہے، کوئی اور شعر ہے، اگر غزل کا شعر ہے تو شعر کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، اس کا کوئی اور محرک ہو سکتا ہے، اس محرک کو بھی بیچ میں لے آئیں گے ہم۔ اگر کوئی تاریخی وجہ ہے تو اس تاریخی وجہ پہ بات ہو جائے گی۔
یہ جو اب چوتھا حصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے نا کہ شعر میں بیان کردہ بات کیسے کی گئی، یہ تشریح کا آخری حصہ ہوگا، اور ضروری نہیں کہ ہر شعر میں اس ٹاپک پہ بات کرنی پڑے کہ شعر میں بیان کردہ بات کیسے کی گئی۔ اس میں ہم نے فنی محاسن پہ بات کرنی ہے، کوئی صنعت استعمال ہوئی، صنعت مبالغہ ہے، صنعت تکرار ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ شعر میں تشبیہ استعمال ہوئی، استعارہ ہے، تلمیح ہے، تو ان کا ذکر ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے تو پھر اس حوالے سے وہاں تشریح میں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس سے پچھلے پوائنٹ پر ہی ہم اپنی تشریح کو ختم کر دیں گے۔ آج کے اس موضوع پر ہم اپنی گفتگو کو یہاں ختم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹس میں اپنا سوال چھوڑیے، اس پہ ہم انشاءاللہ بعد میں بات کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہوگا جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔